دوستوں، شب برات میں فاتحہ کس کے نام سے کروایا جائے، ایصال ثواب کس کے نام سے ہو، یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا۔ کچھ لوگ کسی کے نام سے کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی کے نام سے کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں کن کے ناموں سے کرنا چاہیے؟ فاتحہ لگ بھگ شب برات میں ہر سنی مسلمان کے گھر میں فاتحہ ہوتی ہے۔ فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز بنائیں اور اس بنی ہوئی چیز پر قرآن مقدس کی آیت پڑھی جائے، کچھ ذکر و اذکار کیا جائے اور اس چیز کا ثواب اپنے مرحومین تک یا کسی بزرگان دین تک پہنچایا جائے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شب برات کے حوالے سے حدیثیں بھی موجود ہے، اس کی فضیلت اور اس کی برکت کے حوالے سے کہ کتنی بڑی فضیلت اور کتنی برکتیں اللہ رب العزت کی نازل ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت بخشش فرماتا ہے نا۔ تو یہ رات جو ہے بخشش کا ہے۔ بعض لوگ شب برات میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا فاتحہ دلاتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، دلائیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتے ہیں، جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بے پناہ بے انتہا محبت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا حضرت عمر سے کہ اے حضرت عمر، میری امت کے لیے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کروا لینا۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شان بہت نرالی، بہت بڑی شان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ان کے نام سے اگر فاتحہ آپ دلاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اپنے مرحومین کے نام سے اس رات جو ہے فاتحہ ضرور دلائیں، چونکہ ہم اور دنوں میں اپنے مرحومین کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہے نا۔ ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو چلے گئے، کتنی چیزیں ماں باپ چھوڑ کر کے چلے گئے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بس فکر اس چیز کی ہے کہ بس موج کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، اپنے مرحومین جو لوگ آپ کے گھر سے آپ کے خاندان سے گزر چکے ہیں ان کے نام کا فاتحہ ضرور دلائیں، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنی دعا میں جتنے لوگوں کو شامل کرتا ہے ان کی دعا کی قبولیت کا چانس بڑھ جاتا ہے نا۔ آپ دعا میں جتنے مومنین کو شامل کریں گے آپ کی دعا اتنی جلدی قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ شب برات میں دعا کریں اور دعا کرتے وقت اپنے مرحومین کو تو کہیں ہی کہ یا اللہ جو ہمارے امی ابو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کی قبر میں اگر عذاب ہو رہا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اور اس رات کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف فرما، ان کی بخشش فرما۔ یہ آپ کو دعا کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تمام مومنین مومنہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا ان کی بھی بخشش فرما، ٹھیک ہے۔ یہ اچھا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ شب برات میں آپ مرحومین کے لیے اور مرحومین کی قبر تک جانا اگر ممکن ہو تو ضرور جائیے، زیارت کیجیے قبروں کی اور ساتھ ہی ساتھ فاتحہ دلائیے۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔